باب البان الاتنی، گدی کا دودھ. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفیان عن الزہری عن ابی ادریس الخولانی عن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ قال نهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل کل ذی ناب من السبع. قال الزہری ولم اسمعه حتى اتیت الشام. ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہا روکا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اکلی کھانے سے کل ذی ناب من السبع، ہر دانت سے شکار کرنے والے، ناب کہتے ہیں اس کی کچلی کو، ہر دانت سے شکار کرنے والے درندے کے کھانے سے. قال الزہری، زہری کہتے ہیں ولم اسمعہ حتی اتیت الشام، میں نے یہ بات نہیں سنی تھی جب تک میں شام نہیں آیا. وزاد اللیث، یعنی شام میں آ کے یہ بات سنی سیریا میں. وزاد اللیث قال، لیث نے یہ بات زیادہ کی، کہا حدثني یونس عن ابن شہاب قال وسألته هل نتوضأ او نشرب البان الاتن. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پھر ہم وضو کریں یا ہم پی سکتے ہیں گدی کا دودھ، او مرارت السبع، یا درندے کا پتا گال بلیڈر، او ابوال الابل، یا اونٹ کے پیشاب. قال قد کان المسلمون یتداوون بہا، تو کہا کہ مسلمان ان سے علاج کرتے تھے. فلا یرون بذلک بأسا، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، یعنی اونٹ کے پیشاب کی دوا سے. فاما البان الاتن، تو جہاں تک گدی کے دودھ کا تعلق ہے، فقد بلغنا، تو ہمیں یہ بات پہنچی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ان لحومہا، اس کے گوشت کے کھانے سے منع کیا ہے. ولم یبلغنا ان البانہا امر، اور اس کے دودھ کے بارے میں ہمیں کوئی حکم نہیں پہنچا. ولا نہی، اور نہ ہی کوئی منع کا حکم پہنچا ہے، نہ تو کرنے کا اور نہ کرنے کا. واما مرارت السبع، اور جہاں تک درندوں کے پتا کھانے کا تعلق ہے، قال ابن شہاب اخبرنی ابو ادریس الخولانی ان ابا ثعلبہ الخشنی، کہ ابو ثعلبہ الخشنی نے اخبرہ، ان کو خبر دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ان اکل کل ذی ناب من السبع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دانت والے شکاری درندے کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے، اور پتا بھی ایک طرح کا گوشت ہی ہے. تو درندوں کے پتے کی حرمت ہے، درندوں کا گوشت کھانے کی حرمت ہے. گدی کا دودھ جو ہے اس کے بارے میں نہ ہاں اور نہ، یعنی نہ یہ آیا ہے کہ یہ حلال ہے اور نہ یہ آیا کہ یہ حرام ہے. تو اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ گدھی کے دودھ اور حرام جانوروں کے گوشت سے علاج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ حرام ہے اٹ سیلف، تو حرام میں شفا نہیں. کیونکہ عبداللہ بن مسعود نے نشہ آور چیز کے بارے میں فرمایا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی. یعنی اگر وقتی طور پر ایک سمٹم سبسائڈ بھی ہو جاتی ہے تو کوئی اور چیز کہیں منتقل ہو جاتی، یعنی وہ بیماری کیور نہیں ہوتی، وہ بیماری بظاہر لگے گا ختم ہو گئی، لیکن وہ کہیں اور دوسری بیماری کی شکل میں نکل آئے گی. پھر اسی طرح طارق بن سوید جوفی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب بنانے کے متعلق سوال کیا. آپ نے اس سے منع فرمایا یا اس کے بنانے کو ناپسند کیا. انہوں نے کہا میں اس کو دوا کے لیے بناتا ہوں. تو آپ نے فرمایا یہ دوا نہیں بلکہ یہ خود بیماری ہے. ٹھیک ہے. تو زہر کے علاج کے لیے بھی بعض اوقات سانپوں کا گوشت یا گدھوں کا گوشت ملا کے کھلایا جاتا ہے، تو یہ بھی منع ہے. لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ گدھی کا گوشت تو حرام ہے، لیکن دودھ کی حرمت کے بارے میں چونکہ کوئی صریح حکم نہیں، تو اس لیے اس کو حرام نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کا گوشت کھانا حرام ہے لیکن انسان کا دودھ جو ہے وہ کیا ہے، حلال ہے. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر جو حکم ہے وہ یہ کہ طیبات حلال ہیں اور خبیث چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، اور خبیث چیزوں سے علاج کی وجہ سے انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے، یعنی روحانی بیماریاں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے خبیث چیزوں سے ہر صورت میں بچنا چاہیے، ہر طرح سے دور رہنا چاہیے. خبیث چیز جو ہے بذات خود بیماری پیدا کرتی ہے اور انسان کے مزاج پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. تو چونکہ خبیث چیزیں انسان کے مزاج کو بگاڑتی ہیں اور اس بگاڑ کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں،
ذہنی بیماریاں یا جسمانی بیماریاں، تو اس لیے اس کے استعمال سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ اصل میں اب جو دوائیاں بنتی ہیں ان میں کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے ان کی نیچر چینج ہو جاتی ہے، تو وہ اصل حالت میں نہیں رہتی، وہ کچھ سے کچھ بن جاتی ہیں۔ لیکن پہلے زمانے میں تو اگر گدی کا دودھ ہے تو وہ دودھ اٹ سیلف اسی طرح ہی ہے، گوشت ہے تو گوشت ہے، یعنی اسی شکل میں، اس کی شکل نہیں بدلتی تھی۔ تو جو حرام چیز ہے اس کو براہ راست نہیں کھایا جا سکتا۔ شراب چاہے انگور سے بنے، چاہے جو سے بنے، چاہے جس شراب چیز سے شراب ہے۔ شراب تو شراب ہے، نشہ آور چیز حرام ہے۔ اصل میں حکمت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ شراب یا غیر شراب کی بات ہے، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ Ustaz, I recently found out there's a university in one of the Arabic countries. They have come out with the first antibiotic made ever, and that is made of the camel urine because of its advantages. پیشاب ویسے نجس ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوا کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، تو جب آپ جس چیز کی اجازت دے دیں تو وہ تو پھر حلال ہے۔